بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله شفيع المذنبين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وتوكلت على الله بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں علوم دینیہ کا یہ کارواں منزل کی طرف رواں دواں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر
ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، ایک لفظ یا ایک حرف بھی نہیں پڑھا جا سکتا، تو ایک طویل سفر جو علوم دینیہ کا بعض کا 8 سال کے لیے، بعض کا مختلف کلاسوں کے لحاظ سے، اور رمضان تک انشاءاللہ ختم بخاری شریف تک کا یہ ایک نیا سفر جو شروع کیا جا رہا ہے، اس کا آغاز نہایت ہی اہم ہوتا ہے، اور اس میں سر فہرست بندے کا عقیدہ و ایمان، کہ جس کی وجہ سے ہی نیت کا صحیح ہونا پایا جا سکتا ہے، اور مقاصد کو پیش نظر رکھنے سے ہی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے اور آسانی بھی محسوس کرتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہر نعمت ہی آپ کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہ کر حسن عقیدہ کے ساتھ ہی منزل کو پایا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف امام بخاری کے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق پڑھی جائے تو پھر ہی اس سے فیض ملتا ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی حدیث پڑھاتے تھے، ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے نیچے بیٹھا ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس عقیدے سے بخاری شریف پڑھنا پڑھانا، اس کا ایک اپنا مقام ہے اور اپنی برکات ہیں۔ امام ذہبی نے یہ لکھا کہ محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری کے شاگرد بھی تھے اور پرسنل سیکرٹری بھی تھے، انہیں امام بخاری حدیث لکھوا رہے تھے۔ کافی دیر جب لکھتے لکھتے وقت گزر گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ کہیں میرا شاگرد تھک نہ گیا ہو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسکین دینے کے لیے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ نے اس مقصد کے لیے چنا۔ فرمایا جو لہو و لعب والے ہیں وہ تو کھیل کود میں گپوں میں مصروف ہیں، صنعت کار صنعتوں کے اندر، تاجر تجارت کے اندر مصروف ہیں، اور تم کون ہو؟ انت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درس حدیث اور حدیث کی کتابت میں جو وقت تمہارا گزر رہا ہے، تم دور نہیں، انت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، سنگت اور صحبت عطا فرمائی ہے، اور تم اگرچہ دور بیٹھے ہو اور زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے کافی آگے گزر چکا ہے، لیکن انت مع النبی و اصحابہ، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی معیت میں اتنا وقت گزارا ہے۔ تو اس بنیاد پر علوم دینیہ کے حصول میں بندے کو یہ نیت روزانہ صبح
تازہ کرنی چاہیے کہ باقی دنیا باقی مصروفیات میں ہے، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو پہلا محاذ ہے میں اس کی تیاری کے لیے مصروف ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو